السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ہارر اسٹوریز بائی عافیہ۔ ہارر اسٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ کہانی ہمارے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں کہانی انہی کی زبانی۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنی چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے اس شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب مہیا کر ہی دے گا، حارث نے خود سے بولا۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے اپنے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا، اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر کسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی، میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں، حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی ڈبل ہو گئی۔ لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا اور خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب طریقے سے ٹھنڈا ہوا تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی، بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی، بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب سی وحشت کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ نہیں نہیں انکل، میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔
نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر فوراً کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اسی لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازہ پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر براجمان تھی اور پاس اس کے وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی، میرا نام سعیدہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھی بولی، بیٹا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ اماں میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں، میرے لیے دعا کریں کہ کوئی معقول نوکری مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری مل گئی۔ شام کے وقت بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے تو حارث کا باہر جانے کو من کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں۔ تم ایسا کرو، تم کل چلے جانا، ابھی تو میں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی تو بجے ہیں۔ کیسی مصیبت ہے کہ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہی کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بھنتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھیں۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھیں اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگیں۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کے یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جانے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے آ گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی جاگ تو نہیں رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی غرائی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی قہقہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت زیادہ خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کاٹی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں، رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کر کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی مار دی ہو۔ وہ شوق سے لڑکی مسکرائی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ حارث کو شوخ و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا۔ پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔
ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آئمہ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتے اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک کالی بلی بھی موجود ہے جو میری تاڑ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سحرش زور زور سے ہنسنے لگی اور اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر حارث ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور وہ باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سحرش نہیں آئی؟ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا۔ نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا جو واقعی میں ہی بہت حسین تھی۔ آؤ حارث پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سحرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، سحرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ اف، اماں جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر ہی رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے۔ باورچی خانے سے سعیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، میں معافی چاہتا ہوں لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور کھانا بہت مزیدار بنا ہے۔ حارث کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے کہ حارث ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ اور وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئیں تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث دیکھتے ہوئے جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن مانے ہی نہیں۔ حارث بولا، آپ ہی سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ سعیدہ اماں منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی۔ بیٹا لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اماں جی، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث پھر خاموش ہو گیا۔ دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سماں تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرد برق لباس پہنے ہوئے تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنے نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔
کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی، سیڑھیوں پہ کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگے۔ حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھیں۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 3 بار چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز سا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی نسوانی ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی حارث سے کام نہ ہو رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ آئمہ تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ کاش، آئمہ دھیرے لہجے سے بولی۔ کیا مطلب کاش؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ آئمہ نے کہا کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ حارث نے کہا فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں آئمہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر حارث بیگ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔ آئمہ سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بامشکل کھڑا ہوا تو اسی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سیدہ شعیب۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورکن کی آواز آئی۔ وہ یہ قبر۔ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ بھائی جان دھیان رکھا کریں، حالات آگے بھی بہت ہی خراب ہیں۔ یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہوں؟ نہیں بھائی کچھ نہیں۔ حارث بھاگا گھر گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا۔ آئمہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تبھی اچانک سہرش بولی۔ حارث آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی۔ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔
پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی نظر میں ہی آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو آئمہ کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر آئے اور کہنے لگے۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سیدہ کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سیدہ کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ میں نفسانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑے دروازے پر پشت لگائے رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ پوری طرح اور پوری جان سے بس بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے سامان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوف زدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچی کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری رب کی ذات سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔